اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب فخر عرب والعجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سرنشین مہوشا، ماہ خوبہ، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز محبتوں برا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی صد احترام زینت کی جو زینت میری مراد جناب آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید علی رضا فضل شاہ خلیفہ مجاز عبداللہ شاہ غازی کراچی اور اس کے علاوہ دیگر مہمان گرامی سٹیج کی زینت ہے، ہم سب کو اللہ رب العزت ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا فرمان حضور پا کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اس وقت میرے آقا جو کفیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور میں اپنے گھر والوں سے، اپنے اولاد سے، اپنے مال سے، اہل و عیال سے سب سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت فرماتا ہوں، مگر حضور اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آقا ایمان کب مکمل ہوگا؟ فرمایا جب اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب جانے گا۔ ابھی یہی جملہ بولا، دل کی کیفیت بدلتی ہے، فرمایا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب جانتا ہوں۔ اور ادھر ایمان لاتے ہیں، ادھر دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے ارشاد فرمایا، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انس سوچ لے کیا کہہ رہا ہے؟ جی حضور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں، فرمایا جب ایمان لایا تھا اتنی خوشی ہوئی، جب ایمان لایا تھا اس کے بعد خوشی نہیں ہوئی۔ فرمایا جب حضور نے یہ جملہ بولا، فرمایا سب سے زیادہ ایمان لانے کے بعد حضور کے اس جملے سے مجھے خوشی ہوئی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی سے فرمایا اس کا حشر ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے مقام پہ یہ خبر پھیلا دی گئی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ ایک اماں بڑھیا مدینہ کے گلیوں کوچوں میں آوارگی کے ساتھ گھومتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے میرے رسول کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں؟ ایک آتا ہے کہتا ہے کہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، کہا اچھا باپ تھا، اچھی خدمت کی، میں اس سے راضی ہوں، اب مجھے یہ بتایا جائے میرے رسول کیسے ہیں۔ دوسرا آتا ہے تیرا شوہر دنیا سے چلا گیا، کہا میں اس پہ راضی ہوں، سارے حقوق اس نے ادا کیے، اب یہ بتایا جائے میرے رسول کیسے ہیں، میرے حضور کیسے ہیں۔ اور تیسرا آتا ہے، کہا تیرا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا، کہا اچھا بیٹا تھا، فرما بردار تھا اپنی ماں کا، مجھے یہ بتایا جائے میرے رسول کیسے ہیں۔
جب حضور کو اپنی آنکھوں سے دور سے آتا ہوا دیکھا، کہا لوگوں سنو، باپ دنیا سے چلا گیا، میں غم زدہ نہ ہوئی، بیٹا دنیا سے چلا گیا، میں غم زدہ نہ ہوئی، سہاگ اجڑ گیا، میں غم زدہ نہ ہوئی۔ جب سنا کہ حضور دنیا سے چلے گئے، میری جہان اجڑ گیا۔ اور سنو، آج میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کا چہرہ دیکھ لیا، اب کوئی مجھے غم رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، کسی نے آ کے بتایا حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ فوراً ہاتھ اٹھا لے، اے اللہ، اب کائنات میں میرے آقا نہیں رہے، اب اس آنکھوں کی جو بینائی ہے تو واپس لے لے۔ اور جب آنکھیں کی جو بینائی تھی وہ اللہ نے واپس لے لی۔ لوگ آتے ہیں، کہا عبداللہ بن زید بڑا افسوس ہوا ہے، اللہ نے یہ تمہاری جو آنکھوں کی بینائی ہے یہ واپس لے لی ہے۔ سنو جو جواب دیا، کہا افسوس تو تمہیں ہوگا، میں نے یہ اللہ سے دعا کی ہے، مالک اب میری یہ آنکھیں مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری آنکھیں صرف رسول کو دیکھے۔ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا، کہا کیا جانتے ہو کہ وہ دن کیسے تھے؟ اگر وہ دن روزے روشن پہ پڑتے جب حضور کا وصال ہوا، فرمایا وہ بھی سیاہ اور کالی راتیں ہو جاتی۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے، کہا کاش مجھے کالا سانپ لڑ جاتا، میری زندگی کا خاتمہ کر جاتا، اس لیے اب کائنات میں حضور نہیں رہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی یافور نامی، وہ حضور علیہ السلام کا دراز گوشت جس پہ میرے آقا سواری کیا کرتے تھے، جب میرے آقا نے کسی کو بلانا ہوتا صحابہ کا نام لیتے، وہ حضور علیہ السلام کا یافور نامی دراز گوشت اس صحابی کے دہلیز پہ جا کے اپنا ماتھا رکھتا، جب باہر آتا سمجھتا میرے آقا مجھے بلا رہے ہیں، میرے حضور بلا رہے۔ جب حضور کا وصال ہوتا ہے، قبیلہ بنو سلمہ کے کنویں میں جا کے اس جو دراز گوشت تھا اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کی ناکہ جس پہ میرے آقا سواری کیا کرتے تھے، سیدہ خاتون جنت کی دہلیز پہ اپنا ماتھا رکھ کے رو رو کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اس لیے اب کائنات میں حضور نہیں رہے۔ صاحبو سنو، آج تو ہم دعوے دار تو ہوں، فقط کھوکھلے دعوے ہیں، غلامی رسول میں موت قبول ہے، مگر کسی کے چہرے پہ سنت رسول قبول نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے میرے رسول سے، یہ کیسی محبت ہے۔ میرے رسول تو غاروں میں تیرے میرے لیے روتے رہے، رب حبلی امتی، یہ ہے میرے آقا کی محبت۔ اور میرے آقا جب دنیا میں آتے ہیں تو سر سجدے میں ہے۔ سنو کیا جواب تھا، رب حبلی امتی، مالک دنیا میں آ گیا ہے، میری امت کو بھی بخش دے، میری امت کو بھی بخش دے۔ اور جب کائنات کے اندر سے میرے حضور جب وصال ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے آقا کا وصال ہوتا ہے اور حضور کے لبہ مبارک جنبش میں تھے، میں نے اپنے کان حضور کے لبہ مبارک پہ لگائے، جانتے ہو کیا لفظ تھے؟ حضور کے لبوں پہ یہی جملہ تھا، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، مالک میری امت کو بخش دے۔ دنیا میں آئے، مصطفیٰ علیہ السلام کو امت کا غم رولایا، اور جب حضور علیہ السلام دنیا سے جائے تو پھر بھی حضور کو امت کا غم رولایا۔ آئے محبت کیا ہے، دو لفظوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، جب آپ مدینے کے طرف رخ کرتے ہیں، ایک قافلہ رواں دوا ہے، پوچھا جاتا ہے کدھر کی تیاری ہے، کہا مدینے کا سفر طے کر رہے ہیں۔ یہی جملہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھما چھم آنسو برسنے لگے، اور کہا مجھے نہیں ساتھ لے جاتے، مجھے نہیں ساتھ لے جاتے؟ کہا جیسے تمہاری مرضی۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب مدینہ قریب آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنا دیدار وقت کے گورنر کو کراتے ہیں، کہا جاؤ فلاں شخص وضع قطع یہ اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل انداز یہ، اس کو مدینے میں نہیں آنے دینا، اس کو روکا جائے، مدینے میں نہیں آنے دینا۔ وقت کا گورنر جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے نشاندہی کے مطابق کہا قافلہ سائڈ پہ ہو جائے، جو نشانی بتائی تھی کہا سب چلے جائے، تو نہیں جا سکتا۔ کہا مجھے کیا، کہا آرڈر سخت ہے، تو نہیں جا سکتا۔ وہ مدینے کے قافلے جا رہے ہیں، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، بھیس بدل کے بکریوں کے اندر ہو جاتے ہیں کہ مدینے کا رخ کیا جائے۔ کیا ہوا، حضور پھر گورنر کو ملتے ہیں خواب میں، کہا پھر آ رہا ہے،
بھیس بدل کے آ رہا ہے، اس کو روکو، مدینے میں نہ آئے۔ جب حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانی پہ وہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر موجود تھے، نکالا، کہا تو پھر آ رہا ہے، تو نہیں جانتا کہ مدینے کے اندر تیرا داخلہ ممنوع ہے؟ کیا ہوا؟ پکڑا، قید کر لیا۔ ابھی قید ہی کیا تھا، کیا ہوا؟ عبد الرحمن جامی نے مدینے کا رخ کر لیا، اور کیا لبھائے مبارک جنبش کرتے ہیں، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن۔ اے آب ہوا کے جونکے، جب تیرا مدینے سے گزر ہو، زے احوال محمد را خبر کن، میرا حال محمد عربی کو سنا دینا، میرا حال محمد عربی کو سنا دینا۔ اور کیا ہوا؟ جب صبح کی ہوا ٹھنڈی جھونکے جب مدینے سے گزرے، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کے جب وہ جملے جب حضور علیہ السلام کے کانوں میں پڑتے ہیں، حضور علیہ السلام پھر تڑپ پڑتے ہیں۔ کہا تیری ہمت کیسے ہوئی میرے اس عاشق زار کو تو نے قید کر لیا؟ کہا بندہ نواز خود کہتے ہیں کہ مدینے میں نہ آئے، اور خود کہتے ہیں قید کیوں کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا جس عشق سے، جس رفاقتی سے اور جس محبت کے عالم سے عبد الرحمن جامی مدینے میں آ رہا ہے، اگر وہ مدینے میں آ گیا مجھے قبر انور سے اٹھ کے اس کا استقبال کرنا ہوگا۔ یار محبت ہو تو ایسی ہو، یہ ہے محبت رسول کے ساتھ کہ میرے آقا بھی کہہ اٹھے کہ اگر یہ مدینے میں آ گیا تو اٹھ کے استقبال کرنا ہوگا۔ اور جانتے ہو میرے رسول سے کون کون پیار کرتا تھا؟ ابو جہل کی مٹھی ہے۔ اور کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور کی توجہ ہوئی اور حضور مسکرائے۔ میرے آقا بولے میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یا جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں، وہی بتا دے کہ میں کون ہوں۔ کیا پھر پتھروں نے کلمہ پڑھا نہ پڑھا؟ کیا کھجوریں حضور کی جولی میں گر کے آئی نہ آئی؟ آج ہمیں ضرورت ہے اپنی اولاد کو کہ محبت رسول ہم سکھائیں اپنی اولاد کو۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ رسول کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ آئے اس وقت ضرورت ہے رسول علیہ السلام کی سیرت، اپنا کردار اور سے سنوارنے کی، اور اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ اور بتاؤ کہ میاں میرے رسول تو وہ ہے جب انگلی اٹھاتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ سکیاں کھجورا اگا جاندا اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا، اور ذرے کو سمندر، صحرا کو سمندر کر دیتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب مصطفیٰ زلف سوارا کرتے ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا کردار۔ آقا علیہ السلام کی جب مرضی ہوتی ہے، قبلہ جب بیت المقدس ہے، کیا ہوا 16-17 مہینے حضور علیہ السلام اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دل کی خاطر کے اندر یہ خیال آتا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں حضور سے ہم ہی نہیں محبت کرتے، میرا رب بھی محبت فرماتا ہے۔ اب قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، نماز ظہر ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کیا ہی اچھا ہو اگر مسلمانوں کا حقیقی قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہو جائے۔ ابھی یہی تھا، اللہ نے طائر سدرہ کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ محبوب کو آنکھو جا کے، فرمایا نماز بعد میں پوری کرنا، پہلے اپنی مرضی پوری کر لے۔ اب مجھے بتایا جائے، آج ہم نے ایک نماز کا ٹائم بھی بدلنا ہوتا ہے کہ نماز عشاء کل سے 5:15 ہوگی، اگر نہ بتایا جائے، بغیر بتائے کہہ دیا جائے تو لوگ تو گرے بان میں آئیں گے کہ لوگ تو کہیں ہم تو ٹائم کے مطابق آئے تھے، آج آپ نے 5:15 جماعت کرا دی۔ تو میں کہتا ہوں یہاں جماعت کا معاملہ نہیں، یہاں تو قبلہ بدلنے کا معاملہ تھا، یہاں تو قبلہ بدلنے کا معاملہ تھا۔ تو یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا میرا رب۔ اور آخری بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، حضرت امام سحمودی رحمت اللہ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، کہا مسجد نبوی کا ماحول ہے اور حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پہ جلوہ فراز ہے۔ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ جب ارشاد فرمانے لگتے ہیں، مسجد نبوی میں رونے کی آواز آتی ہے، اور رونے والا ایسے انداز میں روتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اپنے ماں سے بچھڑا ہوا ہو، بلا بلا کے رو رہا ہے، مگر رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ اتنے میں صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کوئی مگر دکھائی بھی نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام منبر سے نیچے اترتے ہیں میرے آقا، اور پاس ہی کھجور کا تنا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا
اور حضور دوبارہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، صحابہ سے مخاطب ہوئے، صحابہ جانتے ہو یہ رونے والا کون تھا؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ رونے والا کھجور کا تنا تھا جو میری جدائی میں رو رہا تھا، جو میری جدائی میں رو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے واز فرماتے تھے۔ نیا منبر آ گیا، کھجور کے تنے کو سائڈ پہ رکھ دیا، کیا ہوا؟ اتنی برداشت نہ کر سکا حضور کی جدائی، اور حضور علیہ السلام کی جدائی میں رونے لگا۔ فرمایا صحابہ یوں اتر کر منبر سے اگر اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا، اس نے قیامت تک روتے ہی چلے جانا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اور حضور کہتے ہیں ابو ہریرہ کہیں پیار میں کمی نہ آ جائے، ہر وقت میرے پاس ہی بیٹھتے ہو، ایسا کرو کہ گھر کے لیے وقت بھی نکال لیا کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں الٹے پاؤں جب واپس جانے لگا، درمیان میں مسجد نبوی میں کھجور کا ستون آیا، حضور کا چہرہ نظر نہ آیا، دوبارہ پھر با کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اتنی جلدی آ گئے؟ یا رسول اللہ درمیان میں کھجور کا ستون آیا، آپ کا چہرہ نظر نہیں آیا، سارا دن آپ کے بغیر کیسے گزارو گا؟ یہ ہے صحابہ کی محبت حضور کے ساتھ۔ اور آخری بات عرض کرتا چلا، جو اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کے معجزات سکھاؤ، تاکہ اولاد کے دل کے اندر مصطفیٰ کا پیار پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اس صحن میں کھڑا تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا تھا۔ کیا ہوا؟ پیٹ کمر سے لگا تھا اور نیت یہ تھی کوئی آئے گا، کسی آیت کے بارے میں پوچھوں گا اور ان کی توجہ چہرے پہ پڑے گی، سمجھ جائیں گے بھوکے ہیں، ساتھ لے جائیں گے اور 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ مل جائے گا، پیٹ کی پیاس ہے بجھ جائے گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، میں کسی آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں، انہوں نے مسئلہ بتایا، ان کی توجہ چہرے پہ نہ پڑی، وہ بھی چلتے بنے۔ سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں، ان کی توجہ جو ہے وہ چہرے پہ نہ پڑی تو وہ بھی چل دیے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو ادھورا کا ادھورا ہے، کیا ہوگا؟ اور اتنے میں کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزرتی ہے، قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ جاتے ہیں، حضور تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے ابو ہریرہ کہتے ہیں اور کسی آیت کے بارے میں حضور مسکراتے ہیں، ابو ہریرہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی، مسئلہ ہی یہی تھا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، حضور علیہ السلام اما عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ صفا کی چبوترا پہ جتنے لوگ ہیں سب کو بلا لو۔ میرے آقا کو ابو ہریرہ کا خیال نہیں تھا، صفا کے چبوترا پہ 70-72 آدمی ہیں، حضور علیہ السلام کے حکم پہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سب کو بلا لایا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس پیالے کو سامنے رکھا، جو میرے رب نے چاہا وہ پڑھا۔ آج کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ پڑھنا نہیں چاہیے، میاں نہ پڑھے، میرے رسول نے تو پڑھا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ لے اور دائیں طرف سے شروع ہو جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا دودھ کا پیالہ ہے، چلو پیٹ کی پیاس بجھ جائے گی، 70-72 آدمی قطرہ بھی نہیں آئے گا، دل کے اندر خیال آیا۔ بہرحال مصطفیٰ کا حکم تھا، کہا حضور کے حکم کے مطابق میں وہ پیالہ لیتا ہوں، اور آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے لیا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 1 کو پلایا، 2 کو پلایا، 3 کو پلایا، دودھ ہے کنارے سے کم نہ ہوا، لگتا تھا اس دودھ کا کنیکشن اللہ نے حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہے۔ کہا ذرا کم نہ ہوا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا میرا کام تو بن گیا۔ اتنے میں ساروں جتنے بھی لوگ تھے صحابہ تھے سب نے سیر ہے کو دودھ پیا، اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے ابو ہریرہ کون باقی؟ یا رسول اللہ ایک آپ باقی ہیں، ایک میں باقی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے کہا ابو ہریرہ تم پیو، کہا میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور دودھ اپنے ہونٹوں سے لگایا، خوب سیر ہو کے پیا۔ فرمایا حضور کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو نا، کہا میں نے اور پیا۔ یعنی حضور سمجھانا یہ چاہتے تھے ابو ہریرہ تیرے دل کے اندر خیال آیا تھا دودھ کا ایک پیالہ کیسے پورا ہوگا، اب پیتے کیوں نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ پیا اور یہاں تک کہ ناخنوں میں وہ دودھ ظاہر ہوا۔ کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، حضور میرے اندر اب ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے آقا نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، کہا قوم کا جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے۔ حضور نے جام نوش فرما لیا۔ تو یہ ہے
اگر حضور علیہ السلام کے یہ معجزات اپنی اولاد کو بتاؤ گے تو خدا کی عزت کی قسم ہے اولاد کے دل کے اندر محبت رسول پیدا ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں آج پہاڑ کی کوہ کے اندر کتنی معدنیات ہے، کس قدر گیس ہے، آج ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں، مگر کیسے دماغ ہے جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ڈٹھے ورک پھول قرآن دے سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے اے شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔